ان دو جگہوں سے زیادہ جو ایئر کے ذریعے، ہوا کے ذریعے سے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سے جو کارگو کیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے 99% وہ سڑک سے جاتا ہے یا سمندر کے راستے سے جاتا ہے. اب چائنا جو چیزیں دنیا کو بھیجتا ہے اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. یہ چیزیں آپ نے اس لیے یاد رکھنی ہے کہ ان کے را مٹیریل پہ بھی ہم بات کریں گے کہ چائنا کیسے زیادہ فائدہ کمائے گا اور پاکستان کو کیوں اس کا زیادہ فائدہ پہنچے گا. سب سے زیادہ جو چیزیں وہ بھیجتا ہے وہ 10 مین چیزیں میں نے نکالی ہیں. سافٹ ویئرز کو اس میں سے آپ الگ کرتے ہیں کیونکہ سافٹ ویئر کی دنیا میں بھی چائنا ایک جائنٹ بن کے سامنے آیا. اس میں الیکٹرک مشینری جو ہے وہ نمبر 1 ان کی بہت بڑی بڑی جو ٹاپ 10 کی ان کی مصنوعات ہیں ان میں ایک الیکٹرک مشینری ہے، کمپیوٹرز ہیں، فرنیچر ہے، پلاسٹک کا سامان ہے، گاڑیاں ہیں، میڈیکل کا ہر طرح کا سامان ہے اور اس میں ادویات بھی شامل ہیں. کپڑے بہت بڑے پیمانے پہ وہ بنا کے دنیا بھر کو بھیجتے ہیں. لوہا اور سٹیل، کھلونے بہت بڑی تعداد میں چائنا سے بنے ہوئے پوری دنیا میں جاتے ہیں، اور ویڈیو گیمز یا دوسری گیمز، سپورٹس کا سامان بھی آپ کہہ لیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا بھر میں. اس میں فیشن انڈسٹری کا سامان بہت کم ہے، چائنا کا وہاں زیادہ رجحان نہیں ہے، وہاں یورپ سے زیادہ سامان بنتا ہے امریکہ سے. لیکن یہ چیزوں کے اوپر، یہ 10 چیزوں کے اوپر چائنا کی بڑی گرپ ہے اور بے شمار سینکڑوں ہزاروں چیزیں بنا کے چائنا بھیجتا ہے پوری دنیا کو. لیکن یہ 10 فیلڈز ایسی ہیں، شعبے ایسے ہیں جن میں چائنا کا کوئی دوسرا مد مقابل نہیں ہے. اب یہ پاکستان کے راستے کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے سی پیک کے ذریعے سے. اس کا چائنا کو فائدہ کیا ہوگا یہ میں بالکل آپ کو سمپل لینگویج میں بتاتا ہوں. میں بتاؤں گا پاکستان کا جو ٹرین کا ایک منصوبہ ہے جو ازبکستان تک جا رہا ہے افغانستان سے، جو ایران سے گزرتا ہوا ترکی استنبول تک جا رہا ہے. ہم نے یہ تو بتایا کہ یہ منصوبہ ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کی ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس میں سے نکلے گا کیا، اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں. پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ اور یورپ کو خود بھی کچھ جو ہے وہ کرتا ہے سپلائی، لیکن چائنا جو ہے وہ یورپ کو جو ایکسپورٹس کرتا ہے یا یورپ کو جو مال بھیجتا ہے اس کی مالیت $240 ارب ہے، 240 ارب US ڈالرز. پاکستان بھی لگ بھگ $7 ارب کا ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور یہاں پاکستان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. دنیا کی آدھی آبادی تک پاکستان کے راستے جو ہیں وہ چین کو ایکسیس دیں گے. چین کو دنیا کی آدھی آبادی تک جانے کا راستہ پاکستان دے گا. اور وہ راستہ کتنا سستا ہوگا اب ذرا سن لیں آپ. اگر وہ اپنے دوسرے پرانے روایتی راستوں سے جاتا ہے تو 12,000 کلومیٹر اس کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ پاکستان سے اور گوادر سے جاتا ہے تو یہ سفر کم ہو کر صرف 2,000 کلومیٹر رہ جاتا ہے. اب کہاں 12,000 کہاں 2,000، یعنی جو چیز اس نے 12,000 روپے میں بھیجنی ہے وہ 2,000 روپے میں جا رہی ہے. سفر کم، خرچہ کم. اور جو تجارت کی دنیا اس میں خرچہ ایک بہت بڑی چیز ہے. خرچہ تجارت کے ہی پیسے ہیں، ان کو پہنچانے کے پیسے بہت زیادہ ہیں، اور سیف طریقے سے پہنچانا یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے تاجروں کے لیے کہ اپنی مصنوعات کو بنانا اور ان کو محفوظ طریقے سے اچھی پیکنگ میں دنیا تک پہنچا دینا. اس میں جتنا کم وقت لگے اتنا اچھا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان اگر یورپ میں ایک اپنا بحری جہاز کے اوپر سامان رکھ کے بھیجتا ہے تو پاکستان کے اس شپ کو یورپ پہنچنے میں 45 دن لگتے ہیں. 45 ڈیز کے بعد یہ مال وہاں پہ ڈیلیور ہوتا ہے، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اب اس کا دوسرا راستہ پیدا ہو چکا ہے. 2 خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا. پاکستان میں سے 2 راستے نکل رہے ہیں ٹرین کے، جو ابھی ایک 2009 میں منصوبہ شروع کیا گیا تھا، 2021 میں اس کا آغاز باقاعدہ ہو جائے گا. ٹرائل بیس کے اوپر اس پہ کام کیا گیا ہے. اس منصوبے کے تحت پاکستان میں اسلام آباد سے ایک ٹرین چلے گی. اسلام آباد تک کا تو بالکل پاکستان کی تیاری ہے. یہاں سے ایک ٹرین چلے گی اور یہ پہنچے گی تفتان بارڈر تک. پنجاب اور سندھ سے ہوتی ہوئی بلوچستان اور پھر تفتان بارڈر. یہ تفتان بارڈر تک پہنچے گی اور وہاں سے زہدان کے علاقے میں ایران میں داخل ہو جائے گی. پاکستان میں یہ ٹرین جو ٹوٹل سفر طے کرے گی وہ 1990 کلومیٹر ہے. 1990 کلومیٹر پاکستان کے اندر اس کا ٹریک ہے. وہاں سے یہ تفتان کے راستے سے داخل ہو جائے گا زہدان میں. زہدان سے یہ تہران کی طرف جائے گا اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ ترکی کے ان علاقوں تک جائے گا جن کی باؤنڈری ایران کے ساتھ لگتی ہے. یہاں پہ جو ترکی کے مشہور شہر ہیں، میں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے. ایروزلم ایک بڑا مشہور شہر ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جنت کی طرح کا علاقہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں. ایسا لگتا ہے کوکاف ہے، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑی اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا وہاں جا کر. اور اس کے بعد آگے ایک شہر ہے
اس کا نام ہے وین سٹی. وین سٹی میں ایک بڑا زبردست پانی کا ایک نظارہ ہے, بڑا خوبصورت, اس کے کناروں پہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے تاریخی, اور یہ شہر بھی بہت خوبصورت ہے, بڑا حسین شہر ہے. یہاں پہ بھی آپ شارے ہیں, یروشلم میں بھی آپ شارے ہیں, اور یہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. وین سٹی کی ایک بڑی خوبصورت چیز یہ ہے, جب آپ کو یہ ٹرین چلے منصوبہ, تو آپ یہاں پہ جا کے دیکھیے گا کہ ایک بلی ہے جو اس پوری دنیا میں صرف اس شہر میں پائی جاتی ہے. سفید رنگ کی بلی ہوتی ہے, اس کا ذرا سائز تھوڑا سا بڑا ہے لمبائی میں. تو یہ جو بلی ہے تھوڑے سے فلفی اس کے بال ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سردی زیادہ ہے. تو اس بلی کی آنکھوں کا کلر الگ الگ ہے. اس کی دائیں آنکھ کسی اور کلر کی ہوتی ہے, بائیں کسی اور کلر کی ہوتی ہے. یعنی ایک براؤن ہے تو ایک بلو ہے. یعنی دونوں آنکھیں اس بلی کی الگ الگ رنگ کی ہوتی ہیں. آپ وین کیٹ میں آپ کو پیچھے دکھا بھی دیتا ہوں, اپنے اس کے مجسمے لگے ہوئے ہیں پورے شہر میں, جگہ جگہ تصاویر لگی ہوئی ہیں, بڑی مقبول ہے وہاں پہ یہ بلی. تو میں نے ان سے کہا تھا میں یہ لے جا سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کی ایکسپورٹ بند کی ہوئی ہے, ہم اس کو اب ترکی سے باہر نہیں بھیج رہے, اس کی نسل کو بڑھا رہے ہیں. بہرحال یہ وہاں کی ایک خاص چیز ہے جو دنیا میں آپ کو کہیں اور نہیں ملتی. وین کیٹ اس شہر کے نام کے اوپر اس کا نام رکھا ہوا ہے. بہرحال یہاں سے آپ ترکی میں داخل ہو جائیں گے, اور پھر ترکی کے اندر 1950 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی ٹرین جو ہے وہ پہنچ جائے گی ترکی کے مڈ میں, اور وہاں سے پھر آپ استنبول جائیں گے, اور استنبول پھر آپ کو پتہ آ گئی یورپ ہے. تو اس طرح پاکستان کا وہ مال جو 45 دنوں میں پاکستان سے, وہ چیزیں جو 45 دنوں میں پاکستان سے پہنچتی تھی یورپ میں, وہ 11 سے 12 دنوں میں یورپ پہنچ جائیں گی, اور زیادہ محفوظ طریقے سے پہنچیں گی. جو تیز رفتار ٹرین یہاں سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا چلانے کا پلان کیا گیا ہے, اس کی صورتحال یہ ہے, یہ ٹوٹل 6500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور یہ جو ٹرین چلے گی, یہ ٹرین لگ بھگ روزانہ جو ہے وہ 500 550 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی. اس کے یعنی رستے میں سٹے بھی ہوں گے کیونکہ لوگ بھی موجود ہوں گے اس میں, پیسنجر ٹرین بھی ہے اور زیادہ کارگو کا کام ہے. اور یہ 2021 میں اس کی باقاعدہ سروس شروع ہو جائے گی, یہ ٹرین چل پڑے گی. اور اس میں جو ڈبے لگائے جائیں گے اس کو ITI کہتے ہیں, اسلام آباد تہران استنبول منصوبہ. یہ ٹرین منصوبہ ہے 2009 میں شروع ہوا تھا, مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ 20 کے قریب ڈبے ہوں گے ہر ٹرین کے ساتھ, اور جو 40 فٹ والے کنٹینرز, 20 کے قریب 40 فٹ والے کنٹینرز لے کے یہ ٹرین جایا کرے گی. تو بہت فائدہ ہونے والا ہے تاجروں کو اور تجارت کرنے والوں کو, اور اس خطے کے تمام ملکوں کو جو پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے. اب اسی کنیکٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ازبکستان بھی پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے معاملات طے ہو چکے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک ٹرین چلنے والی ہے, کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک افغان ٹرانزٹ کا ایک منصوبہ ہے, ٹریڈ ٹرانزٹ کا, جس کے تحت وہ ایک دوسرے کی سرزمین کو تجارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ نہیں دینا پڑتا. پاکستان استعمال کر سکتا ہے افغانستان کو, افغانستان استعمال کر سکتا ہے پاکستان کو, اور اسی منصوبے کے تحت افغانستان اپنے پھل سبزیاں, بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ انڈیا کو بھیجتا ہے. لیکن پاکستان نے انڈیا کو منع کر رکھا ہے کہ آپ کچھ نہیں بھیجیں گے. افغانستان اگر آپ کو کوئی بھیجنا چاہے تو وہ آپ کو بھیج سکتا ہے. اب یہ جو افغانستان کے اندر پاکستان کی ٹرین پہنچے گی, یہ تورخم بارڈر سے پہنچے گی. تورخم تک کی ڈیوٹی پاکستان کی ہے. پاکستان نے تورخم کے بارڈر تک جو ہے وہ لائن بچھانی ہے. ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان نے اس کا معاہدہ کیا ہے. لگ بھگ 4.5 ارب کا یہ منصوبہ ہے, اور عمران خان صاحب اس کو ابھی سائن کرنے والے ہیں حال ہی میں. اور اس کو سائن کرنے کے بعد پاکستان تورخم بارڈر تک پہنچے گا. آگے جو ہے وہ ازبکستان اور افغانستان نے آپس میں طے کر لیا ہے. ازبکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک پورا ٹرین کا سلسلہ چلے گا, اور دیگر کئی ملک بھی پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں گے, کیونکہ ازبکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کئی ملکوں کی باؤنڈریز لگتی ہے جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. تو یہ ٹرین منصوبہ جو ہے یہ بڑا کامیاب ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں, اور ازبکستان کی قیادت پاکستان پہنچے گی, اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے اس معاہدے کے اوپر دستخط کریں گے. تو یہ ازبکستان تک جائے گا, اور وہاں سے دیگر ممالک سے جو ٹریڈ ہے وہ وہاں تک پہنچے گی. وہاں سے افغانستان میں آئے گی, افغانستان سے پاکستان میں آئے گی, پاکستان سے چائنا میں بھی جا سکتی ہے, پاکستان سے ایران اور ترکی کے راستے یورپ بھی جا سکتی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہم بھیج سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا سکوپ ہے آنے والے وقت میں. اب یہاں سے ازبکستان سے یا ساتھ جتنے ملک ہیں, کرغزستان ہے, ترکمانستان ہے, ساتھ میں افغانستان ہے, ان ممالک سے چچنیا ہے یا اوپر رشیا ہے, رشیا بھی اس کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے مستقبل میں. اس کا بھی پاکستان نے اشارہ دیا ہے, اور روس نے اس کو خوشائند قرار دیا ہے. اب یہ ممالک چائنا کو کیا دے سکتے ہیں؟ چائنا پروڈکشنز کرتا ہے نا, چیزیں بناتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ازبکستان کے اندر یورینیم, کاپر اور گولڈ کے بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں.
اور کوئلہ، زنک، قدرتی گیس اور پیٹرولیم بھی وہاں پہ موجود ہے. لیکن جو سب سے بڑے بڑے ذخائر ہیں وہاں پہ، ایک یورینیم کے ہیں، بہت قیمتی ہے، کاپر کے ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہے، گولڈ کے ہیں، سونا یعنی آپ سب جانتے ہیں کتنا قیمتی ہے. تو اس کے بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، اور وہاں پہ 1800 ذخائر مختلف جو ان کی سائٹس ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں جہاں سے معدنیات نکالی جا رہی ہیں. تو معدنیات سے بھرپور ہے وہ ان کنٹینرز کے اندر معدنیات ڈالیں گے، وہ چائنا جائیں گی، چائنا ان سے مال بنائے گا اور پھر وہ باقی دنیا کو بھیجیں گے. تو پاکستان بیچ میں ایک راہداری کے طور پہ استعمال ہوگا اور پاکستان کو بہت زیادہ اس کے مالی فائدہ پہنچے گا. اچھا، اس کے بعد افغانستان کے اندر کیا کیا ملتا ہے؟ 1400 کے قریب ذخائر افغانستان میں دریافت ہو چکے ہیں اور بڑے قیمتی وہاں پہ ذخائر ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں افغانستان سے کیا کیا نکلتا ہے. کرومائٹ نکلتی، کوئلہ نکلتا ہے، کاپر نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، لوہا نکلتا ہے، لیڈ جس کو سیسا آپ کہتے ہیں، قدرتی گیس، پیٹرولیم، قیمتی پتھر، نمک، سلفر، زنک، لیتھیم. اچھا، یہ باقی چیزوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ بہت قیمتی ہیں، لیکن لیتھیم وہ چیز ہے جس سے جتنی آپ کی الیکٹرک گاڑیاں آنے والے دور میں چلنے والی ہیں ان کی بیٹریاں لیتھیم سے بنتی ہیں. آپ کے موبائل فون کے اندر ایک بیٹری ہے، یہ لیتھیم سے بنی ہوئی ہے. یہ جو لیپ ٹاپ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی ایک بیٹری ہے، یہ بھی لیتھیم سے بنی ہوئی ہے. تو یہ جتنی ڈرائی بیٹریز آنے والے وقت کے لیے جو سمارٹ بیٹریز ہیں جو بننے جا رہی ہیں، چاہے وہ گاڑیوں میں ہیں، موبائل فونز میں ہیں، دوسری بیٹریز میں ہیں، یا یہ لیپ ٹاپس میں ہیں، دیگر گیجٹس کے اندر ہے، تو وہ ساری کی ساری جو ہے لیتھیم سے بنتی ہے. تو لیتھیم افغانستان بھرا ہوا ہے، اور افغانستان میں لیتھیم کلورائڈ کی صورت میں کہاں اور کتنا زیادہ ہے. ماربل بہت نکلتا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہر طرح کا پتھر، قیمتی پتھر اور ماربل بے شمار نکلتا ہے افغانستان میں سے. بڑا قیمتی ماربل نکلتا ہے پاکستان میں سے بھی، افغانستان میں سے بھی، اور سراؤنڈنگ کے دوسرے ممالک میں سے بھی. اب لیتھیم جو ہے وہ صوبہ ہرات کے اندر بہت ہے، اور نمروز کے اندر بہت ہے. اس کے علاوہ غزنی میں بہت زیادہ نکلتی ہے، بدخشاں، ننگرہار، نورستان اور ارزگان، ان تمام صوبوں کے اندر لیتھیم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے افغانستان میں، جو فیوچر کی سب سے قیمتی دھات ہے. اور چائنا کی اس کے اوپر نظر ہے، امریکہ کی بھی اس کے اوپر نظر تھی، لیکن کیونکہ امریکہ کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے تو اب یہ راستے بن رہے ہیں کہ لیتھیم چائنا تک پہنچے اور وہاں سے مال بن کر پوری دنیا تک جائے. تو چائنا کے مال بنانے کے اخراجات کم ہوں گے اور وہ سستا بیچے گا، تو دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایشیا کی صدی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان بالکل سینٹر پوائنٹ ہوگا اس کا، اور ہم کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتے انشاءاللہ. اب اس کے اندر جو ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس بہت زیادہ ہے. میں نے آج ایک سائنٹسٹ سے پوچھا فون کر کے، جو کیمیا دان ہے، میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹ جو ہے نا یہ بہت کم ملتے ہیں دنیا میں، یہ افغانستان میں موجود ہیں، سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں، ایون پاکستان میں کچھ تھوڑے بہت ملتے ہیں. یہ بے شمار چیزیں بنانے میں کام آتے ہیں، اور یہ کٹنگ کے لیے بڑا زبردست کام کرتے ہیں. یعنی آپ نے ہیرا کاٹنا ہے، شیشہ کاٹنا ہے، لوہا کاٹنا ہے، مضبوط ترین سٹیل کاٹنے ہیں، تو اس میں یہ کام آتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں کی پروڈکشن کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تو یہ بھی افغانستان میں ملتے ہیں. اب یہ جو افغانستان سے اور یہ جو ازبکستان سے یا ترکمانستان سے یا کرغزستان سے یا جتنے آس پاس کے ممالک ہیں ان سے جتنا یہ مال ہوگا یہ سارا کا سارا پہنچے گا پاکستان سے چائنا، اور چائنا سے پروڈکشنز ہوں گی، اور پھر یہ مال پہنچے گا باقی دنیا کے پاس. پاکستان کے اندر بے شمار نہ صرف روزگار کے مواقع بنیں گے، بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہت ساری سکلڈ ورکرز کی بھی ضرورت ہوگی، اور پاکستان کو اتنا زیادہ پیسہ ملے گا ان لوگوں کی تجارت کی وجہ سے، کیونکہ سب کا مال پاکستان سے گزرے گا تو پاکستان کو پے کریں گے نا، مفت میں تو نہیں ہوگا. تو اس سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے آنے والی دہائیوں میں. تو جو یہ 2 ٹرین کے منصوبے میں نے آپ کو بتائے، ابھی یہ صرف اس کے اندر چند ممالک شامل ہوئے ہیں، یہاں ازبکستان ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، باقی جو سراؤنڈنگ کے سارے ملک ہیں وہ شامل ہونے والے ہیں. رشیا بھی اس کا حصہ بننے والا ہے. اور اگر اس طرف آپ آئیں تو اب اپنے آپ کو چین سے پاکستان نے جوڑ دیا ہے، اور چائنا بھی ایک ٹرین کا منصوبہ لے کر پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. سی پیک پہ اس نے تقریباً کام اپنا مکمل کر دیا ہے. اسی طرح پاکستان نے آگے ایران اور ترکی کی طرف راستہ بنا دیا ہے. تو یورپ تک نئے راستے کھل چکے ہیں. یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ نئے منصوبے ہیں، یہ آنے والا مستقبل ہے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی لحاظ سے اتنی اہم جگہ پہ بنایا، اتنی اہم جگہ پہ رکھا کہ ہمارے بغیر کسی کی دال گلتی نہیں ہے، اور جس کی دال گلے گی اس میں ہم حصے دار ہوں گے انشاءاللہ. تو پاکستانیوں کو صرف اس وقت میرے خیال میں جو ضرورت ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم روایتی تعلیم حاصل کریں، اپنے نوجوانوں کو ہنر سکھانے کی ضرورت ہے.
بہت سارے ایسے شعبوں میں کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے جہاں بڑی گنجائش ہے. الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں دنیا میں, نئے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں. آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ نئے گیجٹس کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے. نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد چاہیے جو آنے والے وقت میں اتنے بڑے بڑے منصوبوں کو سنبھالے اور ان کا حصہ بنے. یہاں پہ انڈسٹریل زونز بننے جا رہے ہیں. یہ ممالک جو چیزیں پیدا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ چائنا اگر لے کر آتا ہے سینٹرل ایشیا سے را مٹیریل اور اس کو لے کر جاتا ہے چائنا دور دراز علاقوں تک, اور وہاں سے مال بنا کر دنیا کو واپس لا کے پاکستان کے راستے بیچتا ہے تو مہنگا پڑے گا. لیکن اگر وہ انڈسٹری کے لیے سرمایہ کاری پاکستان میں کرتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پہ اس پروڈکشن کا حصہ بنتے ہیں, تو یہ ساتھ ہی مال پڑا ہوا یہاں سے اٹھایا, یہیں سے بنایا, یہیں سے بیچ دیا, زیادہ سرمایہ کما سکتے ہیں, زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. تو پاکستانیوں کو کمر کسنی پڑے گی, اور محنت کی عادت تو ہمیں الحمدللہ ہے, لیکن ہمیں صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنی پڑے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ان سارے منصوبوں کو خوشخبری بنائے اور ہمیں خود وہ وقت دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جس وقت ہمارا وہ خواب پورا ہوگا کہ پاکستان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.